دوستو، ہدایت کار پرویز ملک پاکستان کے سوشل، رومانٹک اور نغماتی اردو فلموں کے کامیاب ترین ہدایت کار تھے جنہیں سب سے زیادہ ڈائمنڈ جوبلی فلمیں بنانے کا اعزاز حاصل ہے۔ امریکہ سے فلم سازی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پرویز ملک جب پاکستان واپس آئے تو ان کا پہلا ساتھ اپنے دیرینہ دوست وحید مراد کے ساتھ ہوا، جو بطور فلم ساز 2 فلمیں بنانے کے علاوہ متعدد فلموں میں اداکاری بھی کر چکے تھے۔ ان دونوں کی پہلی مشترکہ فلم ہیرا اور پتھر 1964 تھی، جس کے فلم ساز اور ہیرو وحید مراد تھے۔ کہانی اقبال رضوی، ہدایت کار اور منظرنامہ پرویز ملک کا اپنا لکھا ہوا تھا۔ زیبا ہیروئن تھی۔ اس فلم میں وحید مراد پر پہلی بار احمد رشدی کا کوئی گیت فلمایا گیا تھا، گوری سمٹی جائے شرم سے۔ سہیل رینا موسیقار اور مسرور انور نغمہ نگار تھے۔ پرویز ملک کی اس پہلی فلم نے کراچی میں گولڈن جوبلی اور اپنے مرکزی سینما ناز پر سولو سلور جوبلی مکمل کی، جو ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس فلم سے اردو فلموں کی ایک کامیاب ٹیم تشکیل پائی تھی، جو ہدایت کار پرویز ملک، ہیرو اور فلم ساز وحید مراد، ہیروئن زیبا، موسیقار سہیل رینا، نغمہ نگار مسرور انور اور گلوکار مالا اور احمد رشدی کی شکل میں سامنے آئی تھی۔ پرویز ملک کی اس ٹیم کی دوسری فلم ارمان 1966 ایک ریکارڈ توڑ اردو فلم تھی۔ یہ فلم صرف ناز سینما کراچی میں مسلسل 34 ہفتے چلی تھی، جو وحید مراد کی سبھی فلموں میں سب سے زیادہ سولو ویک پر چلنے والی فلم ہے۔ کل 76 ہفتے چلنے والی اس فلم نے وحید مراد کو سپر سٹار بنا دیا تھا۔ یہ زیبا کی فلمی کیریئر کی سب سے کامیاب اور اکلوتی پلاٹینیم جوبلی فلم تھی۔ فلم ساز اور کہانی نویس وحید مراد تھے، ہدایت کار اور سکرین پلے رائٹر پرویز ملک تھے۔ موسیقی کا شعبہ سہیل رانا اور گیت نگاری مسرور انور کا کمال تھا۔ مالا اور احمد رشدی کے الگ الگ گائے ہوئے گیت اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم کے علاوہ رشدی صاحب کا گایا ہوا نوجوان طبقے کا پسندیدہ ترین گیت کوکو کورینا بھی بڑی مقبول ہوئی تھی۔ ہدایت کار پرویز ملک کی تیسری فلم احسان 1967 تھی، جو پہلی اردو فلموں جیسی کامیابی تو حاصل نہ کر سکی، لیکن سلور جوبلی کر کے اوسط درجے کی ضرور رہی۔ اس فلم کے ہیرو فلم ساز اور کہانی نویس وحید مراد تھے۔ زیبا کے ساتھ ملک صاحب کی یہ تیسری اور آخری فلم تھی، کیونکہ اس نے محمد علی سے شادی کے بعد کسی دوسرے ہیرو کے ساتھ کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فلم میں مال اور مہدی حسن کے الگ گائے ہوئے گیت ایک نئے موڑ پر لے آئے ہیں حالات مجھے بڑے مقبول ہوئے تھے۔ فلم دو راہ 1967 پرویز ملک کی بطور فلم ساز پہلی فلم تھی، جس میں ان کے معاون فلم ساز موسیقار سہیل رانا تھے۔ اس فلم میں شمیم آرا اور دیبا وحید مراد کی ہیروئنیں تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی نغماتی فلم تھی، لیکن باکس آفس پر درمیانے درجے کی ثابت ہوئی۔ مہدی حسن کا گیت مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، احمد رشدی اور مالے کے الگ الگ گائے ہوئے گیت بھولی ہوئی ہوں داستہ گزرا ہوا خیال ہوں، احمد رشدی کے گیت ہاں اسی موڑ پر اسی جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا، اور تمہیں کیسے بتا دوں تم میری منزل ہو، بڑے مقبول گیت تھے۔ گیت نگار مسرور انور تھے۔ فلم دو راہ 1967 پہلی فلم تھی جس میں پرویز ملک نے مسعود رانا کی آواز کو استعمال کیا تھا۔ عام طور پر گیتوں کا شعبہ موسیقار کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس میں فلم ساز اور ہدایت کار کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اردو فلم بینوں میں میڈم نور جہاں اور مسعود رانا کی اہمیت کم ہوتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خالص اردو فلمیں بنانے والے ان دونوں گلوکاروں سے زیادہ گیت نہیں گواتے تھے۔ اس وقت اردو فلموں کی گلوکاروں میں مالا مقبول ترین گلوکارہ تھی، پھر یہ مقام رونا لیلا سے ہوتے ہوئے ناہیدہ اختر اور مہناز تک جا پہنچا تھا۔ گلوکاروں میں احمد رشدی اردو بولنے والوں کے لیے عوامی گلوکار کا درجہ رکھتے تھے، جبکہ مہدی حسن کو غزل گائیگی کی وجہ سے اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والوں میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ یہ دونوں عظیم گلوکار تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دونوں مخصوص ٹائپ کے گلوکار تھے۔ فلم دو راہ 1967 میں ایسی ہی ایک فلمی صورتحال تھی کہ موسیقار اور ہدایت کار کو احمد رشدی اور مہدی حسن کی موجودگی میں مسعود رانا کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ ایک شعر کے علاوہ وحید مراد کے لیے صرف ہارمونیم پر ایک دل گرفتہ اور ناکام عاشق کے دل کی آہ اداس سروں میں ڈل کر فلم بینوں پر بڑا گہرا اثر کرتی ہے۔ یہ تو کہو توڑ کر دل میرا چھپ گئے ہو تم کہاں ساجنا۔ پرویز ملک کی بطور فلم ساز دوسری فلم جہاں تم وہاں ہم 1968 میں وحید مراد ہیرو اور شبنم ہیروئن تھی۔ موسیقار روبن گوش کی مغربی پاکستان میں یہ پہلی فلم تھی۔
احمد رشدی اور مالکہ دوگانہ مجھے تلاش تھی جس کی وہ ہم سفر تم ہو مقبول ترین گیت ثابت ہوا۔ عرصہ 6 سال بعد پرویز ملک نے ایک بار پھر وحید مراد کو اپنی 2 فلموں میں کاسٹ کیا تھا۔ پہلی فلم اسے دیکھا اسے چاہا 1974 جو ملک صاحب کی پہلی ناکام ترین فلم ثابت ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب وحید مراد کی بطور ہیرو مارکیٹ ویلیو کم ہو رہی تھی اور سولو ہیرو کے طور پر ان کی سبھی فلمیں ناکام ہو رہی تھی۔ ایسے میں وہ دیگر ہیروز کے ساتھ کاسٹ کیے جانے لگے تھے۔ دوسری فلم دشمن 1974 میں ان کے ساتھ محمد علی بھی تھے۔ ان دونوں کے پس منظر میں مسعود رانا کا گایا ہوا یہ پر اثر تھیم سانگ فلمایا گیا۔ اپنا لہو پھر اپنا لہو ہے آخر دل تڑپائے گا۔ مسلسل 5 فلموں میں وحید مراد کو ہیرو لینے کے بعد پرویز ملک نے اپنی 6ٹھی فلم سوغات میں ندیم کو ہیرو لیا تھا۔ روزینہ اس فلم کی ہیروئن تھی۔ یہ ایک اوسط درجے کی میوزیکل فلم تھی۔ سہیل رینا نے مسعود رانا کی آواز میں یہ دلکش گیت گوایا تھا، ہو چکا ہونا تھا جو اب دل کو کیا سمجھائے ہم۔ مسرور انور نے اس گیت کے یہ بول شاید مسعود رانا جیسے اعلیٰ پائے کے گلوکار کی ناقدری کو سامنے رکھتے ہوئے لکھے تھے جو نہ پہچانی گئی۔ ہم ایک ایسی آواز ہے جس کے نغمے بھی پرائے ہو گئے وہ ساز ہے۔ اس فلم میں مجیب عالم کے یہ 2 گیت بڑے خوبصورت تھے۔ دنیا والو تمہاری دنیا میں یوں گزاری ہے زندگی ہم نے اور تم سے مل کر میری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ پرویز ملک کے دوسرے ہیرو ندیم ان کے کامیاب ترین ہیرو تھے جن کے ساتھ 11 فلمیں تھی اور صرف ایک فلم شہزادہ 1952 میں ناکام تھی۔ پہچان 1975، تلاش 1976، ہم دونوں 1980، قربانی 1981، ڈائمنڈ جوبلی جبکہ پاکیزہ 1979 ایک پلاٹینیم جوبلی فلمیں تھی۔ سچائی 1976، رشتہ 1980، مہربانی 1982 اور کامیابی 1984 گولڈن جوبلی اور گمنام 1983 سلور جوبلی فلمیں تھی۔ یہ سبھی ریکارڈ آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں۔ پرویز ملک کی فلم میرے ہم سفر 1972 ہالینڈ، فرانس اور برطانیہ میں شوٹ کی گئی تھی۔ شبنم کے ساتھ محمد علی مرکزی کردار میں تھے۔ فلم اچھی تھی، گیت بھی اچھے تھے، خاص طور پر مجیب عالم کا یہ گیت اے بے قرار تمنا ذرا ٹھہر جاؤ۔ محمد علی جیسے عظیم اداکار نے چند شاٹس میں ایک سکھ کا بڑا کمزور سا کردار ادا کیا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے اور ہدایتکار پرویز ملک نے زندگی بھر کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہو، نہ ان کی بولی یا لہجہ سنا تھا۔ شاید یہ جتلانا مقصود تھا کہ پنجابی سکھوں کی زبان ہے۔ فلم مہربانی 1982 میں بھی ایسا ہی ایک متعصبانہ اور احمقانہ مکالمہ تھا جب بابرہ شریف محمد علی سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو انگریزی آتی ہے؟ جواب ملتا ہے تو کیا ڈاکٹری میں نے پنجابی میں کی تھی؟ مانا کہ پنجابی جاہلوں کی زبان ہے لیکن کیا ڈاکٹری اردو میں ہو سکتی ہے؟ محمد علی پرویز ملک کے تیسرے ہیرو تھے جن کے ساتھ ان کی لیڈنگ رولز میں 3 فلمیں تھیں۔ مندرجہ بالا فلموں کے علاوہ دشمن 1974 اور انتخاب 1978، ان کے علاوہ مہربانی 1982 اور زنجیر 1986 میں ثانوی کرداروں میں تھے۔ ہدایتکار پرویز ملک کے چوتھے ہیرو شاہد تھے جن کے ساتھ ان کی اکلوتی فلم انمول 1973 تھی۔ ملک صاحب کی یہ پہلی ڈائمنڈ جوبلی سپر ہٹ فلم تھی جس کی کہانی نئی نہیں تھی، لیکن ان کی کارکردگی نے اس فلم کو ایک شاہکار فلم بنا دیا تھا۔ پاکستان میں اس موضوع پر قبل ازیں 2 فلمیں مبر 1971 اور بے قصور 1970 بن چکی تھی۔ یہ فلم اردو فلموں کے ریکارڈ ہولڈر ہیروئن شبنم کی 100 ہفتے چلنے والی پہلی فلم بھی تھی۔ پرویز ملک کے 5ویں ہیرو راحت کاظمی تھا جو ان کی اکلوتی فلم مہمان 1978 کے ہیرو تھے۔ بابرہ شریف ہیروئن تھی۔ اس فلم میں غلام عباس کا گائے ہوا یہ گیت دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں، رات دن تجھ کو میں جینے کی دعا دیتا ہوں۔ ملک صاحب کے چھٹے اور آخری ہیرو جاوید شیخ تھے جن کے ساتھ ان کی 3 فلمیں تھی، ہلچل 1985 اور زنجیر 1986 کے علاوہ فلم غریبوں کا بادشاہ 1988 جو 80 کے عشرے میں کراچی میں ہونے والے خونریز لسانی فسادات پر بنائی گئی تھی۔ یہ فلم پرویز ملک کے عام ڈگر سے ہٹ کر ایک ایکشن فلم تھی۔ اس فلم میں جاوید شیخ کو ایک اینگری ینگ مین کے رول میں دکھایا گیا تھا۔ اپنی آخری فلم شہزادہ 1992 میں انہوں نے اپنے بیٹے عمران ملک کو ریما کے مقابل سیکنڈ فیئر کے طور پر پیش کیا تھا۔
परवेज़ मलिक ने अपने 28 साल फिल्मी कैरियर में कुल 26 फिल्में बनाई जो सभी उर्दू जुबान में थी। इनमें रिकॉर्ड 5 डायमंड जुबली, 2 प्लैटिनियम जुबली, 10 गोल्डन जुबली, 7 सिल्वर जुबली और 2 नाकाम फिल्में थी। हिम्मत वाला, लेडी स्मगलर 1987 और हंगामा 1988। इनके अलावा 2 पुश्तो फिल्मों में भी उनका नाम आता है जो मुमकिन है कि कोई और हो। 4 फिल्मों सच्चाई 1976, गुमनाम 1983, कामयाबी 1984 और गरीबों का बादशाह 1988 की कहानियां भी उन्होंने खुद लिखी थी। मलिक साहब ने कभी कोई पंजाबी फिल्म नहीं बनाई, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म शहजादा 1992 में 2 पंजाबी मुजरा गीतों के अलावा आधी फिल्म में बाबरा शरीफ के पंजाबी मुकालमे और भरपूर मुजरे भी थे। दिलचस्प बात यह है कि मैडम नूरजहां के साथ परवेज़ मलिक की ये सिर्फ दूसरी और आखिरी फिल्म थी। उनकी 13 फिल्मों के गीत महनाज और नाहिद ने गाए थे। परवेज़ मलिक की 14 फिल्मों मुसलसल 13 फिल्मों में अहमद रश्दी के गीत थे। मेरी हसन के साथ उनकी 9 जबकि मसूद राना के सिर्फ 3 फिल्में थी। परवेज़ मलिक और मसरूर अनवर का अपनी पहली से आखिरी फिल्म यानी जुमला 26 फिल्मों तक एक अटूट साथ रहा, जो शायद एक रिकॉर्ड है। उनके सबसे ज्यादा यानी 11 फिल्मों के मौसीकार एम अशरफ थे। उनकी ज्यादा तर यानी 13 फिल्मों की हीरोइन शबनम थी, लेकिन पंजाबी फिल्मों के मारूफ अदाकाराओं के अलावा रानी को उन्होंने कभी किसी फिल्म में कास्ट नहीं किया। 1938 में अटक में पैदा होने वाले परवेज़ मलिक 2008 में इंतकाल कर गए थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इस तरह की मालूमाती और उसके अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।